یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ آج کی گفتگو کا موضوع حقوق العباد ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہو اللہ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، فرمایا ان کے مالوں میں سوال کرنے والوں کا بھی حق ہے اور غریب لوگوں کا بھی حق ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، فرمایا کہ تم رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکینوں کو ان کا حق دو، مسافروں کو ان کا حق دو، اور فضول خرچی نہ کرو کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ متعدد حقوق عائد ہوتے ہیں۔ حقوق العباد کا مطلب یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم پر کچھ حق ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں۔ اس کی کوئی تفصیل آج ہم دیکھیں گے۔ پہلا حق یہ ہے بحیثیت مسلمان ہم جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں ہم وہ چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کوئی چیز اپنے لیے پسند کرے اور وہ چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ قرآن مقدس کے چوتھے پارے کا آغاز ہے، اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ کب تک؟ جب تک فرمایا اپنی پسندیدہ چیز تم اللہ کی راہ میں خیرات نہیں کرتے تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو اب یہ آیت کریمہ کا جب نزول ہوا تو صحابہ کرام کی شان یہ ہے فاستبقوا الخیرات کی وہ عملی تصویر ہوتے تھے، وہ نیکی میں آگے بڑھتے تھے۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تو اب دیکھیں صحابہ کرام کا جذبہ عمل، وہ کیسے اللہ کا جب حکم آتا نبی علیہ السلام کا فرمان آتا تو کیسے ٹوٹ کے اس پر عمل کرتے۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تو حضرت عمر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آگئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہتا ہے پسندیدہ چیز دینی ہے۔ آقا مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ پسند خیبر کا مال ہے، یعنی خیبر کے اندر جو میری زمین ہے اس کی جو پیداوار ہے آقا مجھے بڑی پسند ہے۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے پسند ہے تو اللہ کی راہ میں خیرات کرو۔ عرض کیا آقا آپ نے کہا تو میں نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دی۔ حضرت عمر کے تو آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر آگئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا رب کہتا ہے پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دو۔ آقا مجھے اپنی لونڈی سے بڑا پیار ہے، آقا اتنا پیار ہے اگر اللہ کی راہ میں آزاد کرنے کے بعد اس کو دوبارہ اپنے قبضے میں لینا جائز ہوتا آقا میں لے کر نکاح کر دیتا۔ اللہ کہتا پسندیدہ چیز دو، آقا میں اپنی پسندیدہ لونڈی کو اللہ کی راہ میں آزاد کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اکثر شکر کی بوریاں خیرات کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ دولت اتنی نہیں بانٹتے جتنی شکر کی بوریاں بانٹتے ہیں، تو آپ کہتے تھے اللہ کہتا پسندیدہ چیز دو، مجھے یہ پسند ہے اس لیے میں اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں بانٹتا ہوں۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تو حضرت ابو طلحہ انصاری نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک باغ ہے اور وہ باغ مجھے بڑا پسند ہے، اللہ کہتا ہے پسندیدہ چیز دو، آقا میں اپنا پسندیدہ باغ اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تو کچھ وقت کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوب صاحبزادی کے لیے ایک جوڑا بنایا اور بنا کر ان کو دیا جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کے موقع پر پہننا تھا۔ ادھر کافرہ عورتیں ٹولیاں بنا کے کھڑی ہیں اور آپس میں گفت و شنید کر رہی ہیں، بات کر رہی ہیں۔ آج کائنات کے والی مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا نکاح ہے، دیکھتی ہیں کتنا کو قیمتی لباس ان کو پہنائیں گے، آپس میں وہ باتیں کر رہی ہیں۔ پھر ہم دیکھیں ان کو یہ تھا کہ اتنا قیمتی لباس نہیں ہوگا، ہم ٹٹھا کریں گی اور مذاق کریں گی کہ ادھر کہتے ہیں میں کائنات کا والی ہوں اور ادھر اپنی بیٹی کو نکاح پہ کیا دیا ہے۔ خیر نبی علیہ السلام نے جو اپنی صاحبزادی کو جوڑا بنا کے دیا تھا جو نکاح کے وقت پہ پہننا تھا، ایک فقیر دروازے پہ آ کے کہتے سیدہ کو پرانا کپڑا اللہ کی راہ میں مجھے دے دو، تو آپ نے کہا مانگتا اللہ کے نام پہ، مانگتا بھی پرانا کپڑا ہے
لیکن رب کہتا ہے پسندیدہ چیز میری راہ میں دینی ہے، تو آپ نے کہا کیا ہوا؟ میرا نکاح ہے، آپ نے نکاح کا جوڑا اٹھا کے فقیر کو دے دیا۔ اور میں اللہ کی راہ میں اعلیٰ چیز دینی ہے تو آپ نے اللہ کی راہ میں اعلیٰ چیز دے دی۔ اللہ اکبر۔ اگلے دن نکاح تھا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اپنا نکاح والا کپڑا بھی دے دیا، اللہ رب العزت کا جبریل عرض کیجیے رب جلیل، فرمایا میرے محبوب کی صاحبزادی کا نکاح ہے اور اس نے اپنا نکاح والا کپڑا بھی میری راہ میں دے دیا ہے، یا اللہ حکم کیا ہے؟ فرمایا اب جنتوں میں ایک لباس کو لے جاؤ اور جا کر اس کو عطا کر۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جنتوں میں سے لباس آیا، آپ نے زیب تن کیا، زیب تن کر کے جب نکلی تو کافرہ عورتیں رستوں میں کھڑی ہیں، دیکھتے ہیں کتنا تو قیمتی کپڑا آج پہنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسے انتظام کر دیا۔ آپ جب وہ کپڑا زیب تن کر کے نکلی، جب کافرہ عورتوں کے قریب سے نکلی، وہ کپڑے سے ایسا نور نکلا کافرہ عورتوں کے سینوں میں داخل ہوا، وہ ساری کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ اور فرمایا اللہ کی راہ میں تم نے پسندی، یہ ایک مومن کا دوسرے مومن پہ حق ہے، یہ حقوق العباد میں سے ہے کہ جو چیز بندہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ ہم اس چیز کو شاید عام سمجھتے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام کی سیرت پاک کیا ہے؟ نبی علیہ السلام ایک دن اپنے کسی صحابی کے ساتھ جا رہے تھے، نبی علیہ السلام نے 2 مسواکیں لی، ایک مسواک ذرا ٹیڑھی تھی، دوسری مسواک سیدھی تھی۔ نبی علیہ السلام نے ٹیڑھی مسواک خود رکھی، سیدھی مسواک اپنے صحابی کو عطا فرمائی اور اپنے امتیوں کو سبق دیا جو چیز تمہیں پسند ہے، فرمایا وہ پسندیدہ چیز تم اللہ کی راہ میں دیا کرو۔ یہ حقوق العباد میں سے پہلی چیز ہے کہ جو چیز بندہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ حقوق العباد میں دوسری چیز فرمایا کہ تم اپنے مسلمان بھائی کو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے تکلیف نہ دو، یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کامل مومن وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے سامنے والا مسلمان محفوظ ہے۔ امام مجاہد کہتے ہیں جہنم کے اندر کچھ لوگوں پہ خارش کا عذاب مسلط کیا جائے گا، وہ اتنی خارش کریں گے کہ ہڈیاں نیچے سے نکل آئیں گی۔ پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کو تکلیف دیا کرتے تھے اور آج جہنم کے اندر ان پر خارش کا عذاب مسلط کر دیا گیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں 2 گناہوں سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، ایک شرک، فرمایا اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، دوسرا کسی مسلمان کو بلا وجہ تکلیف پہنچانا، فرمایا اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام ایک دن مجمع صحابہ سے سوال کرتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صحابہ بتاؤ من المفلس فینا، صحابہ بتاؤ غریب کون ہے؟ آقا من لا درہم ولا دینار ولا متاع او کما قال، آقا غریب وہ جو پیسہ نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو، وہ غریب ہے۔ فرمایا نہیں، میری امت کا غریب وہ انسان ہے، نیکیوں کا پہاڑ لے جائے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ جب پہنچے گا، غلطی بیچارے نے کیا کی ہوگی؟ وقد شتم ھذا، کسی کو گالی نکالی ہوگی، وکذب ھذا، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، واکل مال ھذا، کسی کا مال کھایا ہوگا، وسفک دم ھذا، اور کسی کو قتل کیا ہوگا، وضرب ھذا، کسی کو بلا وجہ مارا ہوگا۔ وہ سارے مظلوم آ جائیں گے اور کہیں گے یا اللہ یہ ظالم ہے، ہمیں بدلہ دلواؤ۔ اللہ تعالیٰ وہاں بدلہ جو ظالم ہے اس کی نیکیاں لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ اگر مظلوموں کے حق پورے نہ ہوئے، نیکیاں ختم ہوگی، تو پھر ان مظلوموں کے گناہ نکال کر ظالم کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے، اور وہ جو بڑے بڑے نیکیاں لے کے آیا تھا وہ نیکیاں تو چلی گی، الٹا گناہ اس کے کھاتے میں آ گئے، وہ خالی کا خالی رہ گیا۔ اور فرمایا ثم طرح فی النار، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، عمل بچا کوئی نہیں، گناہ بڑھ گئے، فرمایا اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا میری امت کا غریب وہ انسان ہے کہ جس کے پاس عمل تھے لیکن ظلم کی وجہ سے، کسی پر زیادتی کرنے کی وجہ سے وہ سارے عمل چلے گئے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں جب معراج پہ گیا تو جنت کے اندر میں نے ایک بندے کو کیف و مستی میں ڈوبے دیکھا، وہ بڑا کیف اور مستی میں جھوم رہا تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کیا کہا یہ وہ بندہ تھا جس نے دنیا میں ایک درخت اس لیے کاٹا تھا جس کے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، صرف اس لیے درخت کاٹ دیا کہ لوگوں کو اس سے تکلیف ہوتی تھی، اللہ نے اسی وجہ سے یعنی لوگوں کی راحت پیدا کی، لوگوں کے لیے سکون پیدا کیا، اللہ رب العزت نے اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرما دیا۔ یہ حقوق العباد میں سے دوسرا حق ہے، فرمایا اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے بلا وجہ کسی کو تکلیف نہ دے۔ تیسرا مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے، فرمایا مسلمان پہ تکبر نہ کرے، فرمایا عاجزی کرے، یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے۔ امام زین العابدین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ جو تکبر کرتا ہے بیچارے کی عقل میں کمی ہے، اگر عقل میں کمی نہ ہوتی تو کبھی تکبر نہ کرتا، اگر وہ تکبر کرتا اس کی عقل میں کمی ہے، اس کی عقل کا قصور ہے کہ وہ کسی کے سامنے تکبر کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رب کہتا ہے تکبر میری چادر ہے، جس نے چھیننے کی کوشش کی میں ذلیل کر دوں گا۔ آپ دیکھ لیں جو عاجزی کرتا ہے طبیعتیں جھک جاتی ہیں اس کی طرف، طبیعتیں مائل ہو جاتی ہیں، بندہ دل کرتا ہے یار اس کے پاس بیٹھے ہیں، اس سے کہ محبت کی بات کرے، یار مجھے کوئی پریشانی ہے اس کو دکھڑا سنائیں، لیکن جو بندہ تکبر ہے لوگ سلام لے کے اس سے راضی نہیں ہیں، لوگ 2 منٹ اس کے پاس بیٹھ کے راضی نہیں ہیں۔ اس لیے اپنی طبیعتوں میں نرمی پیدا کرے، اپنی طبیعتوں میں حسن پیدا کرے۔ ہم جس نبی کے امتی ہیں اس نبی علیہ السلام کی شان تو یہ ہے، اللہ اکبر۔ یورپ کے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک فلاحی تنظیم بنانا چاہتا تھا، ہم جس نبی کے امتی ہیں اس نبی کی سیرت پاک بھی دیکھیے گا۔ وہ ڈاکٹر صاحب ایک یورپ کے تھے، وہ کہتے ہیں میں ایک فلاحی تنظیم بنانا چاہتا تھا لیکن مجھے کسی نے بتایا تھا اسلام کے بارے میں نہ پڑھنا، معاذ اللہ اسلام ایک دہشت گردی کا دین ہے، لہذا اسلام کے بارے میں نہ پڑھنا، باقی ہر مذہب کے بارے میں پڑھنا۔ وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں فلاحی تنظیم بنانا چاہتا تھا، میں اپنی تنظیم کا منشور تیار کر رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ میں اپنی تنظیم کا منشور تیار کرتا، کچھ چیزیں میں نے لکھی ہوئی تھی، عراق کے یا شام کے کوئی عالم تھے، وہ تبلیغی دورے پہ تھے یورپ میں، ان کی طبیعت خراب ہوئی تو میرے کلینک پہ آئے، تو کلینک پہ میرے کچھ صفحات یوں پڑے ہوئے تھے جن پر کوئی منشور لکھا ہوا تھا۔ وہ آئے تو مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب لگتا ہے آپ کو تنظیم بنانا چاہتے ہیں۔ کہا ہاں میں تنظیم بنانا چاہتا ہوں، تو میں اس کا منشور تیار کر رہا ہوں۔ وہ یورپ کے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ عراق کے عالم دین جب اٹھ کے جانے لگے میرے کلینک سے تو مجھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب اگر آپ فلاحی تنظیم بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے کریم رسول کی سیرت پڑھ کے ضرور دیکھنا۔ فرماتے ہیں وہ جملے ڈاکٹر صاحب کے اتنے اعلیٰ تھے کہ میرے کانوں میں رس گھولنے لگے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں گھر میں گیا، گھر میں جا کر میں نے ایک کتاب ڈاؤن لوڈ کی، کتاب کا نام تھا البدایہ والنہایہ۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے نبی علیہ السلام کی سیرت کی ایک بات پڑھی تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ وہ بات کیا تھی میں عرض کرنے لگا ہوں، نبی کریم، میں نے کہا ہم جس نبی کے امتی ہیں، آج ہماری طبیعتوں میں کتنی سختی ہے، ہم محبت بانٹتے نہیں ہیں، پیار کر صرف محبت ہے تو اپنے بچوں کے لیے، محبت ہے تو گھر کی 4 دیواری کے لیے، صاحبوں لوگوں سے محبت بانٹو، لوگوں کو سکون دو، لوگوں کے لیے راحت پیدا کرو۔ ہم جس نبی علیہ السلام کی امتی ہیں، آپ کی سیرت پاک تو یہ ہے، نبی علیہ السلام ایک دن نکلتے ہیں، آپ مدینہ شریف کی گلی میں ایک عورت کو روتا دیکھتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کیوں روتی ہو؟ عرض کیا آقا میں غلام ہوں، میری مالکہ نے مجھے آٹا لینے کے لیے بھیجا تھا، 2 درہم اس نے دیے تھے، میں آٹا لینے آئی تھی، پتہ نہیں کیا مسئلہ بنا، 2 درہم میرے ہاتھوں سے گر گئے، اس لیے میں کھڑی یہاں پہ رو رہی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے جیب مبارک میں ہاتھ ڈالا تو 2 درہم نکالے، فرمایا رونا نہ، یہ 2 درہم لے لے، نیا آٹا لے کے چلی جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے 2 درہم اس کو دیے تو نبی علیہ السلام چلنے لگے، لیکن وہ عورت پھر رو رہی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے 2 درہم تو میں نے دے دیے، اب کیوں روتی ہے؟ عرض کیا آقا اب اگر میں نیا آٹا لے کے چلی بھی گئی تو میری مالکہ مجھے کہے گی تو کام چھوڑ ہے، تو جان بوجھ کے رستے میں لیٹ کرتی ہے۔ آقا مار سے بچنے کے لیے آٹا لے بھی گئی تو لیٹ ہونے کی وجہ سے مار تو پھر مجھے پڑ جائے گی۔ میرے آقا علیہ السلام کی لجپالی دیکھ کے فرمایا اگر تجھے مار کا ڈر ہے تو چل میں تیرے ساتھ تیرا سفارشی بن کے چلتا ہوں۔ نبی کریم آج تو اپنوں کے لیے وقت نہیں نا ہمارے پاس، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پاک دیکھیے، نبی علیہ السلام اس کے ساتھ چل پڑے۔ نبی علیہ السلام نے ہوا کون سا گھر تیرے مالکن کا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی فلان۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ، اندر سے سلام کی آواز، جواب نہیں آتا۔ نبی علیہ السلام پھر سلام فرماتے ہیں، جواب نہیں آتا۔ تیسرے وہ پھر سلام کرتے ہیں، جواب نہیں آتا۔ اجازت 3 بار کی ہے، نبی علیہ السلام نے 3 بار سلام کیا تو واپس پلٹنے لگے جب جواب نہ آیا، تو جب جواب نہ آیا حضور واپس ہوئے تو فوری طور پر جو مالک مقام تھا وہ باہر آ گیا، نبی علیہ السلام کی سلام کا جواب دیا۔ میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے پہلے سلام کی آواز تم تک نہ پہنچی؟ آقا پہنچی تھی، میں جواب نہیں دیا۔ آقا ہم یہ چاہتے تھے آپ سلام کرتے جائیں گے اللہ کی رحمتیں اتر دی جائیں گی، آقا اس لیے ہم نے جلدی جواب نہ دیا۔ آپ نے 3 بار سلام کیا، گویا ہم زیادہ اللہ کی رحمتوں کے مستحق بنے۔ آقا کیسے آنا ہوا؟ صحیح نصیب میرے کہ آپ چل کے آئے۔ آقا کیسے آنا ہوا؟ نبی علیہ السلام فرمانے لگے یہ تمہاری لونڈی ہے؟ آقا ہاں۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے اپنی بیوی کو کہنا، اس کی مالکن کو کہنا اسے کچھ نہ کہے، یہ آٹا لے کے آنے لگی تھی لیکن اس کے پیسے گر گئے اس لیے یہ کھڑی رو رہی تھی، میں سفارشی بن کے آیا ہوں، اس کو کچھ نہ کہنا۔
اتنے لفظ جب اس مالک نے سنے تو کہتے ہیں آقا اگر آپ اس کی سفارش کر رہے ہیں میں معاف ہی نہیں کرتا، میں اللہ کے لیے اس کو آزاد کرتا ہوں۔ میرے آقا کا دلائل رحمت جوش میں آ گیا، فرمایا سن اگر تو اس کو اللہ کے لیے آزاد کرتا ہے تو جہاں اللہ تجھے جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ یہ در ہے میرے داتا کا، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے خاک خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کا داتا وہ در ہے کہ ہم آج ہمارے پاس اپنوں کے لیے وقت نہیں، میرے آقا علیہ السلام نے تو غیروں کے لیے بھی وقت نکالا اور نبی علیہ السلام نے ان سے بھی محبتیں بانٹی۔ آج ہم اپنے گرد و رواں میں رہنے والوں سے محبت نہ بانٹ سکے، ان سے عاجزی کا مظاہرہ بھی نہ کر سکے، یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے اس کے لیے عاجزی کرے۔ فرمایا اگر آسانی پیدا نہیں اس کے لیے کر سکتا کم از کم مشکل پیدا نہ کرے۔ فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے کہ فرمایا کسی مسلمان کے خلاف کسی چغل خور کی بات کا اعتبار نہ کرے۔ اس بات کو سمجھیے گا، آپ کے پاس کسی کی خبر لے کر آیا تو فرمایا وہ چغل خور ہے۔ چغل خور کی تعریف یہ ہے ایک کی بات دوسرے کو فساد کی نیت سے جا کے بتائے، فرمایا وہ چغل خور ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی تمہیں آ کے کسی کے خلاف بات سناتا ہے، تم بڑے ٹھنڈے دماغ سے اس کی بات سنتے، یار کتنا مخلص آدمی ہے کہ فلانے کی بات آگے مجھے سنا رہا ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں کو آ کے بات سناتا ہے تو عجب بات نہیں ہے، تیری باتوں سے بھی جا کے سناتا ہے۔ فرمایا اگر وہ کسی کی تجھے سنا سکتا ہے تو کیا ڈر نہیں تجھے کہ تیری بات اس کو نہیں سناتا ہوگا؟ فرمایا ٹھنڈے دماغ سے اس کی باتیں نہ سنو۔ فرمایا مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے، بھائی یہ حقوق العباد میں سے ہے کہ چغل خور کی بات کا اعتبار نہ کیا جائے، بات عادل کی اعتبار کا ہوتا ہے، جو ہے ہی فاسق کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب حضرت علی کو کوفہ کی جانب، نبی علیہ السلام نے جب یمن کا قاضی مقرر کیا نا حضرت علی کو، تو جب نکلنے لگے تو نبی علیہ السلام نے ایک بات کہی۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے علی اذا تقاضى الیک رجلان، جب دو بندے جھگڑا لے کے تمہارے پاس آئیں، فلا تقض للاول حتى تسمع کلام الاخر، تب تک کسی کے حق میں فیصلہ کرنا جب تک گروہ ثانی کی بات نہ سن لینا۔ فرمایا تجھے حقیقت پتہ تب بھی چلے گی۔ امام شافعی کی عدالت میں ایک عورت آئی تو بڑی رو رہی تھی، تو کہتی ہے جی میرے خاوند نے مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے لہذا مجھے انصاف دیا جائے، اس نے بڑا ظلم کیا، روتی بھی جا رہی ہے مقدمہ بھی سناتی جا رہی ہے۔ قریب ایک بندہ بیٹھا تھا، غالباً حضرت قاضی شرح کی عدالت تھی، قریب ایک اور بندہ بھی بیٹھا تھا۔ اس نے کہا قاضی صاحب اس کے خاوند نے کتنا اس عورت پہ ظلم کیا ہے، جلدی کرے اس عورت کے حق میں فیصلہ سنائیں۔ آپ فرمانے لگے ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا، پہلے میں گروہ ثانی کی بات تو سنوں پھر فیصلہ کروں گا، حق پہ کون ہے باطل پہ کون ہے، ہر رونے والا سچا تھوڑی ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب تک معاشرے کے اندر کوئی بگاڑ پیدا ہو جائے، جب تک ہم تحقیق نہ کریں گے، دوسرے گروہ کی بات نہیں سنیں گے، تب تک ہم حقیقت حال پہ نہیں پہنچ سکتے۔ کچھ لوگ معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں، بڑے چرب زبان ہوتے ہیں، لمبی زبان والے ہوتے ہیں، اپنا مقدمہ لڑنا جانتے ہیں، وہ اپنی جھوٹی بات کو وہ اللہ باتوں کے ذریعے سجانا جانتے ہیں۔ جب تک ہم کسی دوسرے بندے کی بات نہیں سن لیتے تب تک وہ حتمی رائے قائم کرنا انتہائی بے وقوفی کی علامت ہے۔ اس لیے فرمایا گیا تمہارے خلاف ہی آ کر تمہیں کو بات سنائے، فرمایا کسی کے خلاف بات سناتا ہے تو اعتبار نہ کرو جب تک تم اس سے پوچھ نہ لو۔ اگر تم اس کی بات کا اعتبار کرتے ہو تو حقوق العباد میں تم ڈنڈی مارتے ہو۔ پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حقوق العباد میں یہ بات شامل ہے کہ تم بوڑھوں کی عزت کیا کرو، چھوٹوں سے پیار کیا کرو، یہ حقوق العباد کا حصہ ہے۔ کتنی خوبصورت وہ حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے کسی بوڑھے کی عزت کی گویا اس نے رب کی عزت کی۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بوڑھا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو خالی لٹاتے رب کو حیا آتی ہے کہ اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی لٹائے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو جوان کسی بوڑھے کی خدمت کرے اس کے بڑھاپے کی وجہ سے، فرمایا جب یہ جوان بوڑھا ہو جائے گا تو اللہ کسی کو اس کی خدمت پہ لگا دے گا۔ بھائی سودا تو سستا ہے، فرمایا آج اچھی چیز بیجے گا تو کل کو اچھا کاٹ دے گا۔ فرمایا کسی بزرگ کی خدمت کرے تو فرمایا کل کو یہ بوڑھا ہوگا کسی اور کو اللہ اسی خدمت پہ لگا دے گا۔ بوڑھے کی عزت کرنا، چھوٹوں سے پیار کرنا، یہ ہمارے دین کا حسن ہے، یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام جب اپنی سواری پہ مدینہ شریف میں تشریف لاتے، مدینہ شریف کے بچے نبی علیہ السلام کے گرد اکٹھے ہو جاتے
नबी अलैहिस्सलाम भी बारी बारी सहाबा किराम के छोटे बच्चों को अपनी सवारी के आगे सवार करते और उन्हें नबी अलैहिस्सलाम झूला दिया करते थे। नबी अलैहिस्सलाम छोटे बच्चों को अपनी गोद में बिठाया करते थे। तो ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का बच्चों से प्यार था और नबी अलैहिस्सलाम ये तारीफ देते थे। एक दिन नबी अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन का बोसा लिया तो करीब एक शख्स खड़ा था, उसने कहा मेरे तो 9 बेटे हैं, मैंने तो कभी किसी को नहीं चूमा इतनी मोहब्बत से। नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे अल्लाह ने तेरे दिल से प्यार निकाल दिया है तो मैं वहां क्या कर सकता हूँ, मैं ये तो मोहब्बत की अलामत है, ये तो प्यार की अलामत है। छोटों से प्यार करना, बड़ों की इज्जत करना, ये हुकूकुल इबाद में से है। और ये हुकूकुल इबाद में से है कि फरमाया जब किसी के साथ वादा करो तो वादा खिलाफी ना करो। फरमाया ला ईमान लिमन ला अहदा लहू, उस बंदे के ईमान का कोई एतबार नहीं है जो वादे की पासदारी भी नहीं करता। फरमाया जब वादा करो तो वादे की पासदारी करो, हत्तल मकदूर कोशिश करो कि मैंने वादा किया है, मैंने उस वादे की तकमील करनी है। अगर हम ये चीजें अपने अंदर पैदा करेंगे, एक मुसलमान का जो हम पे हक बनता है हम वो हक पूरा करेंगे, हम दुनिया में सुरखुर हो जाएंगे। अगर किसी बंदे से हुकूकुल इबाद में कमी वाक़या हो गई, जब तक उस बंदे से माफी नहीं मांगेगा रब उसे माफ नहीं करेगा। ये हुकूकुल इबाद में से है। हुकूकुल इबाद में से बंदा माफ करेगा तो रब माफ करता है, अगर बंदा माफ ना करे रब भी माफ नहीं करता। इसलिए मेरे साथ जिस बंदे ने हुकूकुल इबाद में कमियां की हैं, मैं अगर उसको अल्लाह की रजा के लिए माफ करूंगा तो जिसके साथ मैंने कमी की होगी अल्लाह उसके दिल में भी बात डालेगा, तू भी उसको माफ कर दे। इसलिए हम दुनिया के अंदर रहते हुए ऐसी बड़ी सारी कमियां करते हैं कि जिसकी वजह से हम शरीयत के मुजरिम ठहरते हैं। हमें चाहिए कि हम किसी को माफ करते रहें, अल्लाह उसके दिल में डालेगा, वो हमें माफ करता रहेगा। अल्लाह ताला हम सबको हुकूकुल इबाद आला अंदाज में अदा करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका